السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی 8 مارچ کے روز حقوق نسواں کے نام پہ مارچ کیے گئے۔ پاکستانی عوام کی طرف سے اس کی پرزور مخالفت کی گئی کیونکہ اس میں فحاشی و عریانی کا بازار سرگرم کیا جاتا ہے۔ بہت سی ویڈیوز بنائی گئیں، کالم لکھے گئے کہ جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں حقوق نسواں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی اور مغربی نشہ میں لت پت چند مٹھی بھر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن پتہ نہیں ان کو کون سے گروپ کی پشت پناہی حاصل تھی کہ پھر بھی پاکستان کے چند بڑے شہروں میں ان کی طرف سے مارچ کیے گئے۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہم میں سے کوئی بھی فرد حقوق نسواں مارچ کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہی ہم میں سے کسی کو اس مارچ سے مسئلہ ہے۔ دراصل پرابلم کچھ یوں ہے کہ اس مارچ میں حقوق نسواں کی بات کم کی جاتی ہے اور فحاشی و عریانی اور بےہودگی زیادہ پھیلائی جاتی ہے، اور ہمارے ملک میں آج بہت سی ایسی روایات اور رسومات جنم لے رہی ہیں کہ جن کا ہماری تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب اسلام نے حقوق نسواں کو مقرر کر دیا ہے تو پھر ایسے مارچ کے مقاصد کیا ہیں؟ اور اگر اس بار یہ مارچ کیا گیا ہے تو پھر اس مارچ میں حقوق کی بات کم کی گئی اور فحاشی و عریانی کو زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے، اور ایسے مارچ کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرے پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے ان پر کیوں نہیں پابندیاں لگائی جا رہی؟ گزشتہ برس بھی اسی قسم کی سرکس لگائی گئی اور چند روز کے بعد سارا معاملہ ٹھپ ہو کے رہ گیا، اور اس بار بھی وہی اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، لیکن اب تک حکومت کی طرف سے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ کیا ہمارے کان اتنے بے غیرت ہیں کہ ہم ہر سال ریپ اور تم ریپسٹ ہو اس قسم کے بےہودہ نعرے سنیں؟ یار ایک بات کا جواب دیجئے کہ جب ان کی طرف سے تم ریپسٹ ہو اس قسم کا نعرہ لگایا گیا اور اگر کسی ننھی بچی نے اسی نعرے کو سنا ہو اور اس نے اپنی باحیا ماں سے سوال کیا ہو کہ ماں ریپ کیا ہوتا ہے، تو وہ پردہ دار عورت اپنی ننھی بچی کو کیا جواب دے گی؟ اور انہی لوگوں کا کام اپنے گھروں میں والدین کو ٹھڈے مارنا ہے، اور انہوں نے اس بار گھروں سے نکل کر سڑکوں پر ایسی بےہودگی پھیلائی ہے کہ ہم والد سے لیں گے آزادی۔ یار ایک بات سوچئے کہ جو دہاڑی دار مزدور ہے باپ، جب وہ گھر شام کو واپس لوٹے اور اس کے بچے کی طرف سے، اس کے بیٹے کی طرف سے یہ میری مرضی اور والد سے لیں گے آزادی کا نعرہ لگایا جائے تو اس مزدور باپ کے کلیجے پہ کیا گزرے گی؟ وہ خدا کا واسطہ ہے، خدا را اپنی عقل نو ہاتھ مارو اور پاکستان کے خلاف ایسی ہرزہ سرائی اور اسلام کا چہرہ مسخ مت کرو اور ایسا گند مت پھیلائیے۔ اور انہی کی طرف سے جو حقوق کی بات کی جاتی ہے کہ ہم حقوق نسواں کے ٹھیکیدار ہیں، حقوق نسواں کے علمبردار ہیں، تو سر مجھے کوئی ایک ایسا پلے کارڈ دکھا دیجئے کہ جس پر کشمیر، فلسطین اور برما کی عورتوں کی آزادی اور حقوق کی بات کی گئی ہو۔ اگر وہ تو دور کی بات ہے، اس ملک پاکستان کی جو بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے اس کے حقوق اور آزادی والا کوئی ایک پلے کارڈ دکھا دیجئے۔ اگر وہ نہیں تو اس ملک میں موجود بے روزگار اور بے بس کسی بھی ایک بیوہ کے حقوق کی بات دکھا دیجئے۔ اور جو والدین آج اپنی اولاد کو مغربی گند میں ڈال رہے ہیں، یاد رکھیں وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں داخل کروا دیتی ہے، پھر وہی والدین ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر ایک ٹوکری میں ایک سیب گندا ہو تو پوری ٹوکری کو بچانے کے لیے اس ایک گندے سیب کو نکال پھینکنا لازمی ہے۔ یہ جتنے بھی آزادی مانگنے والے ہیں
اور حقوق نسواں کے نام پہ فحاشی پھیلانے والے ہیں، ان کو ایک بار فلسطین اور برما کے ممالک کا چکر لگوایا جائے تاکہ یہ آزادی اور غلامی کے درمیان فرق جان سکیں۔ اور آج ہمیں اپنے نصاب تعلیم میں مثبت تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، اور اپنے ادارے، یونیورسٹیز اور کالجز کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، اور ان خبیثوں کی وجہ سے آج اس پاک سرزمین کی فضاؤں میں بےہودہ قسم کے نعرے گونج رہے ہیں، آج اسی ملک پاکستان میں اسلامی قوانین کے نفاذ کی ضرورت ہے۔ میں ایک علامہ اقبال کا شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔